نیچرل ریسورسز. یہ تو پتہ ہے کہ فاسل فیولز نیچرل ریسورسز ہے، لیکن یہ ایگزاسٹیبل ہے، ختم ہونے والے ہیں. ایک نہ ایک دن یہ فاسل فیولز ختم ہو جائیں گے. ایسا کیوں؟ دیکھیں ہم پڑھتے ہیں، میں نے اس کا آنسر پین ڈاؤن کیا ہے یہاں پہ پورے فریم میں آپ کا آنسر آ رہا ہے، تو اسکرین شاٹ اٹھائیں. دا پروسیس آف فارمیشن آف فاسل فیولز ریکوائرز ملینز آف ایئرس، ہائی ٹیمپریچر، ہائی پریشر اینڈ کین ناٹ بی میڈ انسٹنٹلی ان دا لیبارٹری. یہ جو فاسل فیولز کا بننا ہے اس میں لاکھوں سال لگتے ہیں، نمبر ایک. نمبر دو، زبردست ہائی ٹیمپریچر لگتا ہے. نمبر نیکسٹ، بہت ہی ہائی پریشر لگتا ہے. اور اس کے بعد اس کو ہم لیبارٹری میں نہیں بنا سکتے ہیں. The process of formation of fossil fuels requires millions of years, high temperature, high pressure and cannot be made instantly in the laboratory. یعنی اس کو ہم پھٹوفٹ سے لیبارٹری میں نہیں بنا سکتے ہیں. Thus we can say these are limited. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ fossil fuels جو ہے یہ limited ہے. یہ limited ہے، یہ یعنی ختم ہونے والے ہیں. ایک نہ ایک دن یہ fossil fuels ختم ہو جائیں گے. Once used cannot be replenished. اگر ہم ان کو ایک بار استعمال کر سکتے ہیں تو اتنی تیزی سے یہ ان کی بھرپائی نہیں ہوگی. ریپلینشن کا مطلب ہوتا ہے ان کی بھرپائی ہونا، یعنی ان کا استعمال ہم نے جو ہی کیا تو فٹ سے یہ نہیں بنتے ہیں. The use of fossil fuels at a rapid rate will lead to their exhaustion. یعنی ان کا ہم تیزی سے جو استعمال کر رہے ہیں فاسل فیولز کا، تو اس وجہ سے یعنی اس رفتار سے تیز یا زیادہ استعمال کرنے سے ان کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہی ہے، کیونکہ لاکھوں سال لگتے ہیں بننے میں اور کچھ سالوں میں ہم ان کو ختم کرنے والے ہیں. یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم فاسل فیولز تقریباً پچھلے 200 سال سے ہی استعمال کر رہے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ ماہروں کا ماننا ہے، ایکسپرٹس کا یہ ماننا ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ اور 200 یا 300 سال تک چلیں گے. تو 300 سال کے بعد یہ فاسل فیولز ختم ہو جائیں گے اگر ہم نے ان کو انہی رفتار سے، اسی سپیڈ سے، اسی پیس سے، اسی کوانٹٹی سے استعمال کیا. تو ظاہر سی بات ہے جو چیز ختم ہونے والی ہوگی تو ہم اس کو کہیں گے exhaustible. That is why these fossil fuels are exhaustible, because they take a very long time to form and are going to exhaust, or they are exhausting in few hundred years. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں فاسل فیولز ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، کیونکہ ہم ان کا بے دریغ استعمال کر رہے ہیں. تو ہم اس لیے کہہ سکتے ہیں these fossil fuels are limited. These are limited natural resources. پھر نمبر نیکسٹ کوشچن ہے ڈسکرائب دا کریکٹرسٹکس اینڈ یوزز آف کوک. جو کوک ہمیں کول سے حاصل ہوتا ہے، جو ہم کوک کول سے بناتے ہیں، اس کے ہمیں کریکٹرسٹکس اور اس کے یوزز بتانے ہیں. تو کریکٹرسٹکس یعنی اس کی خصوصیات کیا ہے کوک کی. کوک از ٹف، یہ بہت سخت ہوتا ہے. کوک از بلیک ان کلر، اس کا رنگ کالا ہوتا ہے ایک دم کوئلے کی طرح، کول کی طرح. کوک از پورس، اور اس میں چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں، یعنی جب اس کو ہم کول سے بناتے ہیں تو وہاں پہ اس کے چھوٹے چھوٹے سوراخ بنتے ہیں. بہت ٹف ہوتا ہے اور اس کا رنگ کالا ہوتا ہے. اور یہ پیورسٹ فارم آف کاربن ہوتی ہے، یعنی کاربن کی پیور فارم ہوتی ہے. تو اس کے یوزز آف کوک یوزڈ ان دا مینوفیکچر آف اسٹیل. یہ کوک اسٹیل بنانے میں کام آتا ہے، یعنی کوک کو آئرن کے ساتھ ملاتے ہیں تو اسٹیل بنتا ہے. یعنی آئرن کو اگر ہم کاربن ایڈ کرتے ہیں تو اسٹیل بنتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کوک پیور فارم آف کاربن ہوتی ہے، تو اس کو ہم اسٹیل بنانے میں استعمال کرتے ہیں. نمبر نیکسٹ یوزڈ ان دا ایکسٹریکشن آف میٹلز. یہ جتنے بھی میٹلز ہیں ہمیں زمین سے حاصل ہوتے ہیں ان دا فارم آف اورز، چاہے آئرن اور ہو، چاہے کاپر اور ہو، چاہے اور کوئی المونیم اور ہو. دیز میٹلز آر فاؤنڈ ان دا فارم آف اورز. یعنی ان کا جو کچا مواد ہوتا ہے وہ اور کی صورت میں حاصل ہوتا ہے، اور اس اور سے ایکسٹریکٹ ان کو کیا جاتا ہے. جس طرح ہم پیٹرولیم سے پیٹرول، ڈیزل، کیروسین، LPG وغیرہ حاصل کرتے ہیں، اسی طرح اور سے ہم مختلف میٹل حاصل کرتے ہیں. تو اس پروسیس کے دوران اس کو بولتے ہیں ایکسٹریکشن آف میٹلز. یعنی یہ جو ایکسٹریکٹ ہم میٹل کرتے ہیں اس اور سے،
اس میٹل کے اور سے اس میں اس کوک کا استعمال ہوتا ہے. دیٹ از وائی وی کین سے دیٹ کوک از یوزڈ ان دا ایکسٹریکشن آف میٹلز. نیکسٹ کوشچن نمبر 8. ایکسپلین دا پروسیس آف فارمیشن آف پیٹرولیم. جس طرح ہم نے ابھی دیکھا ہاؤ کول از فارمڈ, یہاں پہ ہمیں لکھنا ہے فارمیشن آف پیٹرولیم کہ پیٹرولیم کیسے بنتا ہے. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے. Coal is formed from plants and petroleum and natural gases are formed from animals. اور جو پروسیس ہوتی ہے وہ ایک دم سیم ہوتی ہے. جس طرح آج سے لاکھوں سال پہلے جنگلات دب گئے زمین کے نیچے اور ہائی پریشر, ہائی ٹیمپریچر اور ہوا کی غیر موجودگی میں یہ آہستہ آہستہ ان کو کوئلہ بن گیا. اسی طرح بالکل اسی طرح ڈیڈ آرگینزمز وچ بریڈ ان دا سی ملینز آف ایئرس اگو, لاکھوں سال پہلے جو جانور دفن ہو گئے سمندر میں یا سمندر کے تہ کے اوپر, وہاں پہ کیا ہوا, دے گاٹ کورڈ وتھ لیئرس آف سینڈ سلٹ اینڈ کلے. وہاں پہ بھی وہ ریت سے, گاد سے یا مٹی سے کور اپ ہو گئے, دب گئے ان کے نیچے ڈیو ٹو لیک آف ایئر ان پریزنس آف ہائی ٹیمپریچر اینڈ ہائی پریشر. ہوا کی غیر موجودگی میں جب اوپر سے کور اپ ہو گئے وہ مٹی سے, ریت سے یا گاد سے, تو وہ ایئر پروف بن گئے. اور ساتھ ساتھ ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر میں جتنا ہم کور کی طرف جائیں گے اتنا ٹیمپریچر بڑھتا ہے. تو ہائی ٹیمپریچر اور ہائی پریشر میں ان پریزنس آف ہائی ٹیمپریچر اینڈ ہائی پریشر دیز ڈیڈ آرگینزمز گاٹ ٹرانسفارمڈ انٹو پیٹرولیم اینڈ نیچرل گیس. یہ ڈیڈ آرگینزمز یعنی یہ جو کاپس آف اینیملز تھے, جانوروں کی جو باڈیز تھی, جس طرح وہاں پہ پلانٹس سے کول بن گیا, یہاں پہ ان اینیملز سے پیٹرولیم اور نیچرل گیس بن گئی. تو پھر سے میں ایک بار اس کو پڑھتا ہوں. ڈیڈ آرگینزمز وچ گاٹ بریڈ ان دا سی ملینز آف ایئرس اگو گاٹ کورڈ with layers of sand, silt and clay. Due to lack of air in presence of high temperature and high pressure, these dead organisms got transformed into petroleum and natural gas. تو آپ کے 8 کوشچن ہو گئے. کوشچن نمبر 9 سے آن ورڈز ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں کریں گے. یہاں پہ آپ اس کا اسکرین شاٹ اٹھائیں اور بالکل ایز اٹ از اپنی نوٹ بک پہ نوٹ کریں. تو آج کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.